ریان صاحب آپ سینئر صحافی ہیں، جو انڈیا گاندھی نہرو چھوڑ کے گئے تھے مودی کی حکومت سے، وہ انڈیا کچھ متاثر ہوا ہے؟ وہ جو شناخت تھی جمہوریت کے حوالے سے، پہچان تھی، اس پہ کوئی فرق آیا؟ جی ہاں، فرق آیا ہے، یہ ٹھیک بات ہے۔ دیکھیں نا، ہمارے لوگ اب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ مہاتما گاندھی کا انڈیا تو اور طرح تھا، وہ اچھا تھا، اب اچھا نہیں ہے۔ یا آپ کسی بازار گلی میں کھڑے ہو جائیں، کسی چوک میں کھڑے ہو جائیں، تو آپ کو اکثر یہ انہی لوگوں کی طرف سے جو مطلب جو مخالفت کر کے الگ ہوئے نفرت پھیلاتے ہیں، یہ کہیں گے وہ جی دیکھیں نا، مہاتما گاندھی اور پنڈت نہرو کا انڈیا تو بالکل اور طرح کا تھا، مختلف تھا، وہ اچھا تھا، اب یہ مودی نے کیا کر دیا۔ حالانکہ جب پنڈت نہرو زندہ تھا، جب مہاتما گاندھی زندہ تھے، یعنی وہ جو ان کا ہندوستان اس جس کی آج آپ ستائش کر رہے ہیں، ان کے زمانے میں ان کے بارے میں یہی یعنی انتہائی نفرت انگیز پروپیگنڈا کیا جاتا تھا۔ میں نے خود اپنی سلیبس کی کتابوں میں مہاتما گاندھی کے لیے اتنے نازیبا الفاظ پڑھے ہوئے ہیں کہ وہ دھوکے باز تھا، مکار تھا، فراڈ تھا، چیٹنگ کرتا تھا، اتنا مطلب برا۔ آج یہ مطلب اس میں کیا کہا جا سکتا مطلب یہ کہ اس وقت کا تب وہ بھی نامنظور تھا، نامنظور تھا تو ہم نے کہا نا سب کچھ مذاکرات کیے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے علیحدہ ہونا ہے، تو مہاتما گاندھی نے جناح صاحب کو کہا کہ دیکھو یہ ٹو نیشن تھیوری جو تھی، تو یہ الگ قومیں ہیں، ہمارا آپ سے سب کچھ الگ ہے، ہم آپ کے ساتھ نہیں گاندھی جی رہ سکتے۔ تو اس نے کہا جناح کیسی باتیں کر رہے ہو، میرے لیے تو یہ دو آنکھیں ہیں، یہ میری مسلم آنکھ ہے، یہ میری ہندو آنکھ ہے۔ تو یہ دیکھو نا، یہ کنسیپٹ کوئی ایسا سر سید نے بھی کہا کہ ہندو اور مسلمان یہ دو آنکھیں ہیں، ہندوستان ایک خوبصورت دلہن ہے اور یہ دو آنکھیں ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں کا، ہمارے بھی اور ان کے بڑوں کا یہ چلن تھا۔ تو یہ پھر شاید کہاں سے آئی، اب خود ہی جو پڑھے گا اس کو پتہ چل جائے گا، میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ۔ لیکن حقیقتیں یہ ہیں کہ آج کے انڈیا پہ بھی میں آپ کے سوال کو یہ اس طرح دیتا ہوں کہ مان لیا کہ وہ نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے اس کی بھی وجہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گاندھی جی اور پنڈت نہرو نے بے انصافی کی تھی، انہوں نے اتنی بڑی میجورٹی کے ساتھ یعنی ٹھیک ہے منارٹی کا حقوق ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا۔ انہوں نے کئی مواقع پہ انڈیو رویہ اختیار کیا ہے، اور میں اس پہ بالکل شرح صدر سمجھتا ہوں کہ انہیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا۔ پنڈت جی نے بڑے موقع پہ یعنی بہت زیادہ آگے تک چلے گئے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس طرح مطلب انہوں نے مسلمانوں کو ترجیح دی، مسلمانوں کو زیادہ انڈیو فیور کی، انڈیو فیور۔ ایک دیکھو، ایک ہوتا ہے ڈیو، ایک بنتا ہو نا تو وہ بننا۔ اب مجھے بتائیں ایک بات کہ ادھر سے فوجیں داخل ہو گئی ہیں، یا فوجیوں وہ کیا قبائلی لشکروں کے روپ میں جو بھی لوگ گئے ہیں، اور وہاں کھلواڑ ہو رہا ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، ریپ ہو رہے ہیں، قبضے کیے جا رہے ہیں، اور ادھر سے مہاتما گاندھی بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ 55 کروڑ، آپ دیکھیں 55 کروڑ کی کیا اہمیت ہوگی اس زمانے میں، یہ پاکستان کو دو، میں مر جاؤں گا، دے دو۔ تو اب مجھے بتائیں، ان کا پٹیل کا یہ کہنا تھا کہ ایک طرف ہم پہ یہ سارا پیسہ ہمارے خلاف استعمال ہوگا، اور دے دیں گے، لیکن اتنی جلدی بھی کیا، تھوڑا ٹھہر بھی کر لیتے ہیں۔ دیکھا جائے تو پٹیل کی بات میں اصولاً سمجھتا ہوں غلط نہیں تھی، کہ اتنی کیا ہے، ایک طرف یہ ادھر مچا ہوا ہے، لوگ کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ٹرینیں لاشوں کی آ رہی ہیں۔ آج لاہور جو ہے جہاں 85% ہندو پراپرٹی تھی، یہاں ایک مجھے بتا دیں ہندو جس کی کوئی پراپرٹی جس کے پاس پہلے تو ہندو ہی نظر نہیں آتا۔ دلی میں آپ چلے گئے، میں گیا ہوں، بھرا پڑا ہے مسلمانوں کے ساتھ، پرانا دلی تو پورا آج بھی ویسے کا ویسے لگتا ہے، پراپرٹیاں بھی ان کے پاس ہیں۔ تو بات یہ کہ ایک طرف اتنا ان بیلنس لوگ ہے، یہ وہاں یہ مہاتما گاندھی تھے نا جنہوں نے کہا تھا خبردار کسی مسلمان کو نکالا گیا۔ انہوں نے کہا باپو ادھر سے ہمیں لاشوں کی ٹرینیں آ رہی ہیں، ادھر یہ ہر چیز وہاں چھینی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود گاندھی کہہ رہا ہے کہ نہیں، جہاں کوئی مسلمان جو ہے کسی کو زبردستی نہیں نکالا۔ گاندھی نے کہا کہ ظلم تشدد میں ریاست جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری یا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ یہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی زیادتی تشدد وہ ہم نہ۔ اور ہم یہ ایک انصاف کی بات مجھے بتائیں، جب آپ نے کہا کہ دو الگ قومیں ہیں جو اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہی سلوگن، ہاں بالکل، اس کا کیا فطری تقاضا نہیں تھا کہ پھر آپ قبول کرتے؟ اور گاندھی
کھڑے ہو جاتا, کہتا بھی جب آپ نے علیحدہ ملک لے لیا اکٹھے نہیں رہ سکتے, یہ اکٹھے ہمارے پاس پھر کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں, کس بنیاد پہ؟ اصول سے کر چلنا چاہیے نا. اصول کی بات یہ تھی کہ اگر اکٹھے نہیں رہ سکتے پھر اپنا وہ آلات جو بھی اس کو کس کے سارے چھوڑ کے آ رہے ہو. اس وقت جناح صاحب دیتے نا جواب, جب وہ آنے لگے تھے خود دلی سے کراچی فلائٹ پکڑنے لگے تھے, تو وہاں یو پی کے مسلمانوں کا ایک ڈیلیگیشن نے جب یہ کہا کہ جناح صاحب آپ ہمیں کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں, ہمیں تو آپ نے یہی بتایا ہوگا کہ مسلمان ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے. تو جناح صاحب نے کیا جواب دیا؟ جناح صاحب نے جواب دیا کہ اب آپ انڈیا کے اب یار یہ اتنا وقتی کس کو کہتے ہیں, میں بڑا دل دکھتا ہے یقین جانے اتنی زیادتی کی باتیں ہیں. گاندھی جی کا میں ساری عمر مطلب ان کا قدر کرتا ہوں, ان کو ہیرو کے طور پہ دیکھتا چلا آ رہا ہوں, لیکن میں سچائی کو انکار نہیں کر سکتا کہ گاندھی جی نے انڈیو فیور کیا. میں نے ایک دفعہ ایک انڈین ڈپلومیٹ سے کہا کہ وہ بات ہوئی اس طرح کی, تو جس کے ریفرنس میں نے کہا کہ گاندھی جی کو ایک منارٹی کو خوش کرنے کے لیے میجارٹی کو اس قدر انائٹ نہیں کرنا چاہیے, انہوں نے زیادتی کی. تو یہ چیز اویئرنیس آئی ہے بی جے پی والوں میں, تو اس پہ ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے, اور اچھی بات ہے ان کو یہ چیز آنی چاہیے تھی, کیوں وہ کہتے ہیں ہمیشہ. اور پھر ایک جب دیکھیں ایک توازن رہنا چاہیے, ایک آپ نے کسی کے ساتھ رواداری دکھانی تو دوسرے طرف سے بھی کچھ رواداری کا مظاہرہ ہونا چاہیے. تو پاکستان کو اگر اتنا برا لگتا ہے, وہ ہمارے میرے اپنے بھائیوں کو برا لگتا ہے, تو بیٹھ جائیں کہیں جی ہم بھی اپنے قوانین بدلتے ہیں, ہم بھی روادار معاشرہ قائم کرتے ہیں, ہم بھی وہ بچیوں کو پکڑ کے سندھ کے ہندوؤں کی معصوم بچیوں کو پکڑ کے تو ان کو کنورٹ نہیں کریں گے, اور نہ اس طرح کی جو جبری شادیاں ہو رہی ہیں نہیں کریں گے. تو اس طرح کا کچھ آپ کریں نا بات, جس کا اپنا سارا گریبان چاک ہے دوسرے کو کہتا ہے تیرا بٹن کو ٹوٹا ہوا جی, تو یہ زیادتی ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے.